बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जलानी का सलाम। नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से ईद उद दुहा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। दुआ है अल्लाह अज़्ज़वजल आप तमाम अहबाब को ऐसी लाखों ईदें देखना और मनाना नसीब फरमाए। नाज़रीन इकराम, आइए आज एक नियत करते हैं कि हम जब सुनते इब्राहिमी अदा करेंगे, हम सही मानों में इसको अदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईद सिर्फ़ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं या जानवर की कुर्बानी देने का नाम नहीं। जब हम सुनते इब्राहिमी अदा करते हैं, जानवर की कुर्बानी करते हैं, ज़िबा करते हैं, तो उसका गोश्त अगर तमाम मुस्तहिक गरीब गुरबा मसाकीन तक नहीं हम पहुंचाने में कामयाब होते, तो फिर ये हमारी कुर्बानी है, ये मकसद, इसका कोई मकसद बनता नहीं है। तो आइए आज नियत करें कि हम जब कुर्बानी का जानवर कोई भी ज़िबा करेंगे तो उसका जो गोश्त है वो तमाम गरीब मसाकीन मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं सियासत पे। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाजी पलट दी। कप्तान का खिलाड़ी डट गया। आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कप्तान के उस खिलाड़ी की जो वफा का दूसरा नाम है। जब अदमे एतमाद की तहरीक पेश की गई तो उसी दिन जब पार्लियामेंट में कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी मौजूद नहीं था, वो तन्हा वहाँ मौजूद रहा और उसने ऐसी तकरीर की कि आज की हुकूमत उस वक़्त की अपोजिशन की नींदें हराम कर दी। तो उस तकरीर की वजह से अल्लाह ताला ने उस खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में क्या बल्कि तमाम जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके दिलों में उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर दिया। मेरी मिसाल मोहम्मद अली। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा रहनुमा कारकुन है जिसको 2018 में टिकट भी बड़ी मुश्किलों के साथ मिला था। ये सबको टिकट जारी हो गए थे, लेकिन अली मोहम्मद खान का टिकट जो है वो कन्फर्म नहीं हो रहा था। लेकिन उस मर्द मजाहद की कल 6 ज़मानतें हुई, 6ठी दफ़ा उसकी ज़मानत हुई, लेकिन ज़मानत के बावजूद भी 7वीं बार फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन वो डटा है, खान के साथ डटा था, डटा है और डटा रहेगा। नाज़रीन इकराम, ऐसे होते हैं वफा के खिलाड़ी जो मर जाते हैं, कट जाती हैं गर्दनें, लेकिन झुकते नहीं हैं। ये ऐसे भी तो हैं ना खान साहब के साथ। तो वो डटा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना रज़ामंदी ज़ाहिर की। अगर रज़ामंदी ज़ाहिर कर देता तो फिर तो जान छूट जानी थी, लेकिन डटा हुआ है। नाज़रीन इकराम, दूसरी बात करते हैं कि एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि आईजी पंजाब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो लतीफ़ खोसा साहब के घर पे हमला हुआ था, उनकी ज़ात पे हमला हुआ था, उसका जो मरकज़ी किरदार था मुजरम, जिसका नाम मोहसन लंबा बताया जाता है, उसका इतराफ़ी बयान भी आईजी साहब ने सामने रखा कि वो इतराफ़ कर रहा है कि मैंने लतीफ़ खोसा साहब पे हमला किया और किसके कहने पे किया, ये भी उसने बता दिया कि मैंने ज़ुबैर नियाज़ी के कहने पे किया, जिसने मुझे 10 लाख रुपए इस हमला के इवज़ देने का वादा किया था, लेकिन उसने अभी तक मुझे 1 लाख रुपया सिर्फ़ दिया है। नाज़रीन इकराम, ये ज़ुबैर नियाज़ी कौन है? ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कासिम के अब्बू, उनका ये भांजा है। तो उसका नाम लिया गया इतराफ़ी बयान में। उस मुजरम ने लिया कि मुझे ज़ुबैर नियाज़ी ने ये कहा था कि 10 लाख के इवज़ मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा, तुमने हमला करना है लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर
اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے بھی اس نے اپنا پلان بتا دیا کہ دوسرا نمبر جو تھا وہ اعتزاز احسن صاحب کا تھا۔ یہ اعترافی بیان مجرم کا جو ہے آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ بتایا کہ مجرم نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، اب تمام پاکستانی قوم باشعور ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے پریس کانفرنس کرائی گئی۔ مقصد صاف ظاہر تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے باقاعدہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنا شروع کی ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی سپورٹ نہیں، آئین پاکستان اور قانون، جو آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے خان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اور جب سے خان کا ساتھ دینا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دیا، پارٹی رکنیت۔ تو اب اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ رچائے جا رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ سارا پاکستان تحریک انصاف پر پڑے، کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کروایا تھا اور اعتزاز احسن صاحب پر بھی حملے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تاکہ ایسا کرنے سے ان کے دلوں میں، لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کے دلوں میں پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کی نفرت پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ بھی قانون دان ہیں اور پاکستان کے ٹاپ کے قانون دان ہیں، وہ سارے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعتزاز احسن صاحب نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ زبیر نیازی تو ایک بہانہ ہے، اصل تو عمران خان نشانہ ہے۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو ساتھ بیٹھے لطیف کھوسہ صاحب مسکرا دیے۔ انہوں نے کہا کہ زبیر نیازی تو ایک بہانہ ہے، عمران خان اصل نشانہ ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو بھی پاکستان میں کسی سیاستدان پہ حملہ ہو، کسی جج پہ حملہ ہو، کسی بھی سرکاری ادارے پہ حملہ ہو، تو اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگا دینا چاہیے۔ یہ اس حکومت کی جو ہے یہ خواہش ہے۔ تو انہوں نے ساری بازی ہی پلٹ دی ناظرین اکرام جب پریس کانفرنس کی کہ آپ اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈے کر لیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم پہ حملہ کس نے کروایا تھا اور کون اس میں ملوث ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ تو بات کہہ دی اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہ اصل نشانہ جو ہے عمران خان صاحب ہیں، تو بہانہ جو ہے کبھی کچھ لگا لیتے ہیں، کبھی کس کا نام۔ تو آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اسی طرح کا اعترافی بیان جو تھا مجرم نے دیا تھا، کیسے حملہ کیا، کیا سوچ کے حملہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی پریس کانفرنسیں بھی مجرم بھی خوش نصیب ہیں جن سے باقاعدہ پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے کہ اعترافی بیان اس طرح دینا ہے آپ نے۔ تو ناظرین اکرام یہ صورتحال چل رہی تھی جو کل پریس کانفرنس کی اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے۔ دوسری جانب جو اہم خبر ہے ناظرین اکرام، بڑی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے سخت پیغام ہے۔ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے سابق آرمی چیف جہانگیر کرامت صاحب کا۔ یہ سابق آرمی چیف جہانگیر کرامت صاحب وہ آرمی چیف ہیں جن کی ان بن ہو گئی تھی اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے ملاقات میں کہا تھا آپ خفا نہ ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جاتا ہوں، استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا بسم اللہ کریں، استعفیٰ دیں۔ پھر انہوں نے کور کمانڈر اپنی اجلاس بٹھایا تو کچھ کور کمانڈرز نے یہ کہا کہ کون ہوتا ہے نواز شریف کہ آپ اس کے کہنے پہ ریزائن کریں، ڈٹ جائیں آپ۔ تو ایک جو جنرل تھے انہوں نے کہا تھا نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کریں، تو آپ ریزائن کر دیں۔ ناظرین کرام وہ جنرل تھے جنرل مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین کرام ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے چند منٹوں کا۔ تو جو آرمی کا ڈسپلن ہوتا ہے اس میں سابق آرمی چیف یا سابق کوئی بھی اپنے سے سینئر افسران ہوتے ہیں ان کا بڑا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب کال کی تو جہانگیر کرامت صاحب نے یہ کہا کہ
آرمی چیف صاحب آپ نے جو پکڑ دکڑ کی ہوئی ہے یہ کروائی ہوئی ہے یا اداروں نے کی ہوئی ہے آپ کے پاس آپ کے حوالے کیے گئے ہیں، جو عورتیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا، بیٹیاں عورتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جو سابق افسران کی رشتہ دار ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو جانے دیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو ناظرین کرام، آگے سے حافظ صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ سر فوج کو مجھے اپنے طریقے سے چلانے دیں، میں جانتا ہوں کہ فوج کو کس طرح چلانا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے اپنے طریقے سے فوج کو چلانے دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو پھر بات آگے کچھ بڑھ نہ سکی، کیونکہ اگر کچھ نرم گوشہ اختیار کرتے آرمی چیف صاحب تو پھر بات آگے بڑھنی تھی، لیکن بات یہاں ہی رک گئی اور کال جو ہے وہ ختم ہو گئی، جہانگیر کرامت صاحب نے کال بند کر دی۔ تو ناظرین اکرام، اگر سابقہ افسران کی عورتیں بیٹیوں کو معافی نہیں مل رہی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا سخت پیغام ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ وقت بتائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔